کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ پھر آپ کہیں گے حوالے کم ہیں۔ آج میں نے کہا آپ کے سامنے حوالوں کے انبار لگا دیے جائے۔ یہ جلد نمبر 21 میرے پاس ہے روحانی خزائن کی۔ اس میں دیکھیں مرزا جی کیا لکھتے ہیں کہ بس کر دیں، نہیں تھوڑا سا آپ کو اور بتا دیتا ہوں، سنیے۔ اس میں صفحہ نمبر 111 مرزا صاحب لکھتے ہیں، بلکہ میں بھی تمہاری طرح بشریت کے محدود علم کی وجہ سے یہی عقیدہ رکھتا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، اور باوجود اس بات کے کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ حصہ سابقہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا، ٹھیک ہے، حصہ جو چوتھا حصہ تھا اس میں یہ رکھا، اور جو قرآن شریف کی آیتیں پیش گوئی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تھیں، وہ سب آیتیں میری طرف منسوب کر دیں۔ واہ جگلو صاحب، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے آنے کی خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، مگر پھر بھی میں متنبع نہ ہوا۔ واہ واہ مرزا صاحب، آپ کا ان باتوں کو قبول کرنا، آپ کا بھی ایک لقب تھا جری اللہ بقول آپ کے اور ایک یہ جری اللہ جو آپ کی کتابوں کی تحقیقوں کا تک کٹا تحقیق کی ہے۔ میں کیا کروں، جو آپ نے لکھا ہے وہی میں نے تحقیق کرنا ہے۔ اب یہ کٹا ہے تو پھر جری اللہ کو پتا ہوگا، بڑے جری اللہ اور چھوٹے جری اللہ۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں مگر پھر بھی میں متنبع نہ ہوا۔ واہ کیسی بات ہے، 12 سال تک اللہ آپ کو متنبع کرتا رہا اور آپ نے کہا نہ، وہ کیا کہتے ہیں، شیک ویل بیفور یوز، اللہ شیک، مگر 10 سے مس نہیں، 12 سال اور 10 سال۔ چلیں برحال آگے دیکھتے ہیں۔ اور براہین احمدیہ حصہ سابقہ میں نے وہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھ دیا۔ جریلو صاحب ویسے میں آپ کو باتتا ہوں ویسے اب سب کا پٹھا مرزا جی نے ووٹ دیا، یقین کریں۔ اب آگے سنیے کتنی مزیدار باتیں آ رہی ہیں۔ اچھا کہتے ہیں کہ میں نے وہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی مرزا صاحب آپ کیسے غلط عقیدہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ جس کتاب کے اندر آپ نے عقیدہ لکھا ہے اس میں تو آپ نے 10,000 روپے کا اشتہار بھی دیا تھا انعام کا، اور آپ نے بڑے ببانگے دہل اس میں یہ دعوے کیے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جتنے دلائل ہیں وہ میں نے قرآن و حدیث سے لیے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اس میں غلط عقیدہ لکھ دیا ہے، پھر آپ نے اس کتاب کا وارث اور متولی خود اللہ تعالیٰ کو ٹھہرایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارہ کیا اس کتاب کے لکھنے کا براہین احمدیہ کا، پھر خاص فیضان الہی کے تحت یہ کتاب لکھی گئی ہے، پھر یہی کتاب بقول آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں گئی۔ انہوں نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے عربی میں، تو آپ نے کہا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے، اور جس کی تعبیر اب یہ کھلی اشتہاری کتاب کی کہ یہ غیر متزلزل ہے اور بڑی مضبوط کتاب ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اپنی اگلی کتابوں میں کہ اس کے اندر میں نے عقیدہ غلط لکھ دیا۔ یہ 2 نمبریاں رضائی بھتیجے کو ہوتی نہیں چلیں گی۔ انشاءاللہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، وہ میری بات سمجھ جائیں گے، قادیانی حضرات بھی سمجھ جائیں گے کہ جو کتاب اللہ خود لکھوائے کسی بندے کو اشارہ کر کے، پھر اس میں عقیدے غلط نہیں آتے۔ تو چلے بہرحال یہ آپ نے یہاں غلط لکھا ہے، جھوٹ لکھا ہے کہ میں نے وہاں عقیدہ غلط لکھ دیا۔ وہاں عقیدہ غلط کیوں نہیں لکھا جا سکتا؟ کیونکہ اس کتاب کو لکھوانے والے اللہ تعالیٰ ہے بقول آپ کے، اور اللہ تعالیٰ کیسے غلط عقیدہ لکھنے دیں گے؟ نعوذ باللہ، یہ تو آپ کا الزام اللہ تعالیٰ پہ چلا جائے گا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اور شائع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ چلیں ایک بات جری اللہ صاحب آج کو پتہ چل گئی مربیان کو بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آئیں گے۔ کتنے سال مرزا قادیانی جی نے یہ عقیدہ رکھا
56 سال اس عقیدے پہ قائم رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ہی آئیں گے، اور یہ عقیدہ اس کتاب میں لکھا جس کتاب کے بارے میں مرزا صاحب نے 10,000 روپے کا انعام دیا ہے کہ کوئی اس کے دلائل توڑ نہیں سکتا، یہ اتنی مضبوط کتاب ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں اور مرزا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب جو ہے اس میں نے غلط عقیدہ لکھ دیا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کتاب لکھوا رہے تھے مرزا جی سے تو کیا اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے اس بات کو کہ یہ عقیدہ غلط ہے اور مرزا جی لکھ رہے ہیں؟ نہیں، مرزا جی بھول سکتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب، تمام انبیاء کا رب، پوری دنیا کا رب یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اور میری آنکھیں اس وقت تک بالکل بند رہیں، ویسے تصویر میں نے آپ کی دیکھی ہے، تصویر میں بھی آپ کی آنکھیں بند ہی ہیں، تھوڑی سی کھول لیا کریں۔ چلے بہرحال خیر، کوئی کوشش کر رہے ہیں سارے قادیانی مل کے کوئی ایسا سافٹ ویئر آ جائے کہ ہم مرزا صاحب کی تھوڑی سی آنکھیں کھول سکیں، تو چلے بہرحال اگر کوئی آ گیا تو شاید ہو جائے۔ بڑی کوشش کی انہوں نے تصویر کو بھی اچھا کرنے کی، کلر کرنے کی، مگر وہ نہیں ہو سکی۔ چلیں یہ موضوع اور ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر ویڈیو بنائیں گے۔ اور میری آنکھیں اس وقت تک بالکل بند رہیں جب تک کہ خدا نے بار بار کھول کر مجھ کو سمجھایا۔ کیا کھول کر؟ شیک کر کے بار بار، اٹھ جا، 10 سال ہو گئے، پھر 12 سال ہو گئے، مگر چلیں آگے چلتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اسرائیلی تو فوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے مرزا جی پھر لکھتے ہیں، یہ میری غلط رائے جو براہین احمدیہ حصص سابق میں درج ہو گئی۔ ਇੱਥੇ ਪੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜਰੀਉਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬਾਤ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। जरीउल्ला साहब आप बताइए। वो कहते हैं ये गलत राय थी मेरी, अब ये राय कैसे बदली? ये मिर्ज़ा जी के इल्हाम पे बदली। और जिस बंदे को 12 साल तक समझ नहीं आई इल्हाम की, वही की बार बार, क्या बात करते हैं आप उसकी? चलें बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। तो नाज़रीन व सामीन इकराम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की मैंने आपको ये भी हवाला दिखा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन व सामीन इकराम, मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए। जो वबा चल रही है, अल्लाह ताला इस वबा से पूरी दुनिया को महफूज रखे और इस्लाम का बोलबाला करे। तो वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।